اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مناسک حج کے سلسلے میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں گزارشات جو پیش کر رہا تھا مقدمات حج میں، چونکہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے اور اس میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جاننا حج سے پہلے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے جو آئندہ پروگرامز ہوں گے ان میں ڈیٹیلز کے ساتھ ہم حج کے احکام اور حج کے طریقہ کار وہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو مقدمات میں ہم نے وضو کا ذکر کیا، غسل کا کیا، نماز کا کیا کہ اس کی قرأت صحیح ہونی چاہیے، اور اب ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ بھئی مال جو آپ استعمال کریں گے حج پر وہ مخمس ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ یعنی حج کے اوپر وہ آدمی حج پر جاتا ہے کہ جس کی انکم جو ہے وہ اس کے خرچ سے زیادہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا مال زیادہ ہے اور سیونگ ہے، تو پھر وہ حج پر جا رہا ہے، تو اس پر خمس جو ہے وہ واجب ہے، اور اگر خمس نہ نکالا گیا تو حج نہیں ہوگا۔ ویسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چونکہ یہ فقہ کا پروگرام نہیں ہے اور خمس کی بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن مختصراً یہ کہ کوئی عبادت بھی خمس کے بغیر قبول نہیں ہے۔ یعنی جس شخص پر خمس واجب ہے اور وہ اس نے نہیں دیا، اس کا مال جو ہے وہ مخلوط ہو گیا ان پیسوں سے کہ جن پر خمس بھی تھا، تو اب اس سے اگر لباس خریدا ہے تو اس میں نماز نہیں ہوگی، اس سے اگر جائے نماز خریدی ہے تو اس پر بھی نماز نہیں ہوگی، اس سے اگر گھر خریدا ہے تو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو تمام اعمال کی قبولیت کے لیے مال کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن حج پر ہم اس لیے اسپیشل طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ بہت سارے افراد زندگی میں ایک دفعہ ہی حج پر جاتے ہیں، تو کم از کم جو ہے وہ اپنے حج کے مال کو پاک کریں، اور جتنا بھی حج کے اوپر خرچ ہوگا اس کا حساب کر کے خمس الگ کریں۔ اور وہ خمس جو ہے اس کے دو حصے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس میں سے 50% جو ہے وہ سادات کا حق ہے، سید جو ہے وہ فقیر ہو، سید جو ہے وہ یتیم ہو اور مسافر، تو ان نشانیوں کے ساتھ اس پر خمس واجب ہے۔ صرف سید ہونا جو ہے وہ خمس لینے کے لیے کافی نہیں ہے، اگرچہ یہ 50% سوائے سادات کے اور کہیں استعمال نہیں ہو سکتا، نہ مدارس پر، نہ مساجد پر، نہ کسی اور امور خیریہ پر۔ 50% جو ہے یہ سادات کے لیے ہے، اور سادات کے اندر پھر یہ شرائط ہونی چاہیے، اور اس کو خمس دینا ہے کہ جو سال کا اپنا خرچہ نہیں کر سکتا، مسافر بے خرچ ہو گیا ہے، یا یتیم بچے ہیں، تو چنانچہ یہ 50% ادھر جائے گا، اور جو 50% باقی بچتا ہے وہ ہے مال خدا، مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مال امام۔ تو یہ تینوں چونکہ امامت کا دور ہے، اس لیے یہ سہم امام علیہ السلام کہلاتا ہے۔ تو یہ جامع شرائط مجتہد جو ہے اس کو بھیجنا ہے یا ان کی اجازت سے خرچ کرنا ہے۔ سہم امام علیہ السلام کوئی شخص بھی جو خود خمس نکال رہا ہے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجتہد کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اور ایک عام ذہن میں بات رہتی ہے کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کی تقلید میں ہیں اسی کی اجازت سے خمس استعمال ہو سکتا ہے یا اسی مجتہد کو دینا ہے، تو یہ بات بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی جامع شرائط مجتہد احکام اور مسائل پر عمل کرنے کے لیے کسی ایک مجتہد کا اختیار کرنا ضروری ہے کہ ہم اس کے فتاویٰ پر چلیں گے، لیکن خمس کے لیے آپ کسی بھی جامع شرائط جو تمام شرائط پوری کرتے ہوں، مجتہدین میں سے ہوں، تو ان کی اجازت سے استعمال بھی ہو سکتا ہے، ورنہ ان کی خدمت میں پیش کرنا ہوگا۔ خمس جب بھی دیں تو اس کی رسید ضرور لیں،
کسی نہ کسی جامع شرائط مجتہد کی رسید لینا ضروری ہے۔ تو اگر میرے پاس مثلا اجازہ خمس ہے تو مجھ سے بھی رسید مانگنی چاہیے کہ آپ کسی جامع شرائط مجتہد کی رسید ہمیں لا کر دیں کہ جن پر ان کی ختم مبارک ہو، ان کی مہر لگی ہوئی ہو۔ تو مالی امور میں ان چیزوں میں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے تاکہ کوئی شبہات پیدا نہ ہوں۔ تو چنانچہ حج پر جانے والے افراد جو ہیں ان کے لیے خمس نکالنا ضروری ہے، اور اگر ان کے مال میں جو ہے وہ خمس والا پیسہ ہے تو ان کا حج قبول نہیں ہے۔ تو مقدمات میں ایک اور چیز جو نہایت اہم ہے اور جس کا بیان کرنا ضروری ہے وہ ہے تقلید۔ تمام امور میں ائمہ علیہم السلام کے فرامین کے مطابق دور غیبت کبریٰ میں، جس میں سے ہم آج کل گزر رہے ہیں، اس میں تقلید واجب ہے۔ یجب علی کل مکلف ان یکون مجتہدا او محتاطا او مقلدا، یعنی ہر آدمی جو بالغ ہے 9 سال کی لڑکی پر اور 15 سال کے لڑکے پر جب ان کی بلوغت شروع ہوتی ہے تو کسی نہ کسی جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں عمل العامی بلا تقلید باطل، ہر عمل کرنے والے کا عمل تقلید کے بغیر باطل ہے۔ نماز بھی باطل ہے، روزہ بھی باطل ہے، حج بھی باطل ہے، باقی تمام عبادات اور معاملات جو ہیں وہ بغیر تقلید کے باطل ہیں۔ تقلید کے معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کی غلامی ہو رہی ہے یا کسی کی بیعت ہو رہی ہے، یہ قطعاً نہیں ہے۔ ہر عقل مند آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں خود معلوم نہیں ہیں یا جن میں ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں یا جن لائنوں پر ہم نے محنت نہیں کی اور ہمیں ان کا نہیں پتہ ہے، تو ہم ان کے پاس جائیں گے کہ جو اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پروردگار عالم کا ارشاد ہے پوچھو ان لوگوں سے کہ اگر تم نہیں جانتے جو اہل ذکر ہیں جن کو وہ علم موجود ہے جن کے پاس۔ تو چنانچہ دنیا کے تمام امور میں ہم یہی کرتے ہیں۔ ہم اگر سرجری میں جا رہے ہیں تو وہ بھی تقلید ہے، ہم ڈاکٹر کی تقلید کر رہے ہیں، جی پی کی۔ ہم اگر اپنا گھر بنوانے کے لیے کسی بلڈر یا آرکیٹیکٹ کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی تقلید ہے۔ تو آپ یہ یعنی وہ اگر الفاظ ہم وہاں استعمال نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ چیز ہے، وہی تقلید ہے۔ چونکہ ہم نے علم دین کو کما حق حاصل نہیں کیا ہے اور مجتہد جامع شرائط ہونے کے لیے بہت سارے علوم جو ہیں ان کا حاصل کرنا جامع شرائط کے لیے ضروری ہے، اور وہ اپنی زندگیاں صرف کر کے اس پر مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ائمہ علیہم السلام کے فرامین ہیں کہ جو ہمیں اپنے علماء کے سپرد کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکم المفتی حکم اللہ فی حقہ، کہ تمہارے مجتہد کا فتویٰ تمہارے لیے حکم خدا کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو چنانچہ تمام امور میں تقلید ضروری ہے، اور بالخصوص حج پر، اس لیے کہ جب آپ حج پر تشریف لے جائیں گے تو بہت سارے جو جدید مسائل ہیں، یعنی جو ائمہ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھے۔ یہاں ایک بات کا عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ مجتہد کے یہ اختیارات میں نہیں ہے کہ وہ مسلمات دین میں اجتہاد کرے، یعنی اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صبح کی 2 رکعت ہے تو کہے 4 پڑھو، ظہر کی 4 ہے تو کہے 2 پڑھو۔ یعنی مسلمات دین میں اور وہ احکام جو قرآن مجید اور احادیث اور ائمہ علیہم السلام کی طیب اور طاہر زندگی کے لحاظ سے ہمیں معلومات ہیں، ان کے اندر اجتہاد نہیں ہے۔ اجتہاد ان چیزوں میں ہے کہ جو چیزیں ان کے بعد نئی ایجاد ہوئی ہیں۔ تو چونکہ ہمارا رابطہ
ائمہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے زمانے کے امام اس وقت پردہ غیبت میں ہیں، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تو نہ کسی کا کوئی لنک ہے امام علیہ السلام کے ساتھ۔ بھول پن میں بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم امام کی تقلید میں ہیں۔ سب سے پہلی غلط بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ائمہ کی تقلید نہیں ہوتی، ائمہ کی اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان کی تقلید نہیں ہے، تقلید ہے غیر معصوم کی، جیسے جی پی کی تقلید ہے، تو جیسے کورٹ میں کیس ہے تو وکیل کی تقلید ہے۔ اسی طرح مسائل دین میں جو جدید مسائل آئے ہیں جو ائمہ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، تو اس کے بارے میں مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اس علم کے ذریعے جو اس نے حاصل کیا ہے، کسبی علم، وہابی بھی نہیں، یعنی اس پر نہ وحی نازل ہوتی ہے نہ اسے الہام ہوتا ہے، وہ اپنی محنت سے، اسی لیے مجتہدین کے فتاوے میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ ہر مجتہد دیانتداری سے اپنے علم کے زور سے ریسرچ کر کے مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ اور دنیا میں آپ تمام امور میں یہ دیکھیں گے کہ جہاں بھی علم کا سلسلہ ہے اور تحقیق ہو رہی ہے وہاں پر آپ کو اختلاف نظر آئے گا، اور یہی اس کا حسن ہے کہ ہر آدمی اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے اور پھر اس کا صحیح جو حل ہے، جو اس کا علم اسے بتا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ تقلید کے بغیر حج بھی نہیں ہوگا، اور جب آپ حج پر تشریف لے جائیں گے تو وہ مسائل کہ جو آج کل کے جدید ہیں اس کے سلسلے میں پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کس کے مقلد ہیں، اور آپ کے مجتہد کا یا مفتی کا اس میں کیا فتویٰ ہے، وہ کیا حکم دیتا ہے۔ بہت سارے مثالیں ہیں، ابھی اس میں تو زیادہ ٹائم میں نے نہیں لینا آپ کا، مگر چونکہ یہ چیز بنیادی ہے اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، تمام معاملات میں یہ چیز آپ کے کام آئے گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ دنیا کے اندر آپ پریکٹس کرتے ہیں، دو جی پی ہیں ان کی رائے نہیں ملتی ہے، دو ڈاکٹر ہیں، دو سرجن ہیں، ان کی رائے نہیں ملتی ہے، حالانکہ دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اس نے بھی اپنے علم کے لحاظ سے آپ کو دوا تجویز کی ہے، دوسرے نے بھی اپنے علم کے لحاظ سے دوا تجویز کی ہے، مگر چونکہ ریسرچ الگ ہے اور ان پر وہ بھی علم نہیں ہے، خدا کی طرف سے نہیں بتایا گیا کہ یہی دوا دینی ہے، تو چنانچہ علاج وہ کرتے ہیں، تو جو بھی ڈاکٹر ہوگا وہ اپنے علم کے لحاظ سے ریسرچ کر کے آپ کے لیے دوا تجویز کرتا ہے۔ تو مجتہدین بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اگر آپ جو حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، اگر ابھی تک آپ تقلید میں نہیں ہیں تو جانے سے پہلے سب سے پہلا یہ کام کریں کہ آپ کسی جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کریں، اور تقلید کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجتہد کی خدمت میں جانا ہے اور ان کے سامنے بیٹھ کر کہنا ہے کہ جناب میں آپ کا مقلد ہوں، یا پھر انہیں خط لکھنا ہے، یا پھر ان سے کوئی لنک کرنا، یہ نہیں ہے۔ یعنی آپ خود نیت کریں گے کہ میں آج کے بعد فلاں مجتہد کی تقلید میں ہوں، اور پھر ان کی کتاب جو ہے وہ آج کل مجتہدین کے رسالے جو ہیں، کتابیں وہ ہر زبان میں میسر ہیں، تو وہ آپ جو ہے وہ حاصل کر کے، تو جو اختلافی مسائل ہیں جن کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو آپ نے ان مجتہد کی اپنا اس کتاب میں دیکھنا ہے۔ تو چنانچہ یہی کافی ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ میں آج سے فلاں مجتہد کی تقلید میں ہوں۔ تقلید کے لیے آپ اپنے قریبی جو آپ کے علماء ہیں جن سے آپ کی دسترس ہے ان سے پوچھیں، کیونکہ مجتہد کی پہچان بھی ایک امر ہے، تو کہ بھئی اس زمانے میں کون مجتہد ہیں۔ نجف اشرف میں اس وقت 4 مجتہدین کرام ہیں، مراجع الزام ہیں، اسی طرح قم میں بھی ہیں ماشاءاللہ، اور خدا ان کو اور زیادہ کرے اور علم میں ترقی ہو، اور حوزہ علمیہ میں زیادہ سے زیادہ ذہین بچے ہمارے جائیں اور علم دین حاصل کر کے مذہب اہل بیت کی خدمت کریں۔ امام علیہ السلام کی غیبت کے دوران یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ چونکہ آپ کی نیابت کے لیے ایک اہل علم کا ہونا ضروری ہے،
تو اس لیے ہر آدمی، اگر آپ ایمان کامل کے ساتھ ہیں اور آپ امام علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک ضرورت ہے اس دور کی کہ آپ اپنے بچوں میں سے جو ذہین بچے ہیں ان کو علم دین کی طرف راغب کریں، تاکہ آئندہ آنے والے دور میں زیادہ سے زیادہ علمی ریسرچ ہو اور کام ہو۔ چنانچہ آپ اپنے جو نزدیک علماء ہیں ان سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے تجویز کیجئے کہ کون سے اس وقت جو مجتہد ہیں ہم ان کی تقلید کریں۔ تو لیکن ایک چیز کا جاننا ضروری ہے کہ تمام مجتہدین کی تقلید جائز ہے، مگر جن کے ساتھ آپ کا لنک آسانی سے ہو سکے، یا جن سے جی اگر کوئی کالر ہیں تو ہاں ضرور لے لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، علی مدد۔ جی مولا علی مدد۔ جی غلام علی صاحب بسم اللہ فرمائیں، کوئی سوال پوچھیں گے؟ جی اجے بدل دا تھوڑی وضاحت کر دیو نا۔ اچھا حج بدل، جی ٹھیک، انشاءاللہ پروگرام آپ دیکھتے رہیں تو میں حج بدل پر بھی انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ ٹھیک، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ان میں سے کسی کی بھی تقلید کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ خدا قبول فرمائے گا۔ تو اب چونکہ سوال آیا تو ہم اس کی طرف بھی جاتے ہیں۔ ہمارے ایک مومن بھائی ہیں غلام علی صاحب، انہوں نے کال کی ہے کہ حج بدل کے بارے میں، تو ہم تفصیل سے تو انشاءاللہ جب حج کی اقسام پر بات کریں گے تو اس ضمن میں اس پر بھی تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ حج بدل جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کی نیابت میں حج پر جائے۔ یہاں پر مقدمے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ تمام عبادات میں سے جو فرائض ہیں وہ اس میں حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی نیابت اس کی زندگی میں ہی آدمی کر سکتا ہے۔ جی اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ سوال کرنا جی کامران بول رہا ہوں اٹک سے۔ جی بسم اللہ جی کامران صاحب۔ جی مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ محرم کی کیا حیثیت ہے؟ کیا عورت بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں بس جی یہ ہے کہ اس کا محرم موجود ہے، پہلے وہ 2 دفعہ حج کر چکا ہے، جی خاوند اس کا ہے، وہ 2 دفعہ حج کر چکا ہے، وہ اکیلی جانا چاہتی ہے تو کیا وہ قافلے کے ساتھ جا سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ جی تو جو پہلی کال آئی ہے اس میں حج بدل کا تھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثلا نماز ہے وہ جب تک آدمی زندہ ہے اس کی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ روزہ ہے جب تک آدمی زندہ ہے اس کا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا، اگرچہ مرنے کے بعد اس کی قضا نمازیں اور روزے کوئی بھی شخص انجام دے سکتا ہے، چاہے وہ فری میں کرے چاہے وہ اس کی اجرت لے۔ تو اگرچہ بڑے بیٹے پر باپ کی نمازیں اور روزے اس کی فوت ہونے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بدل ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں ہی۔ مثلا کوئی ممانے ہیں کہ وہ شخص نہیں جا سکتا، تو کوئی بھی شخص بیماری کی وجہ سے مثلا نہیں جا رہا یا کوئی اور عذر ہے، اس کو ویزا نہیں ملتا، تو کوئی بھی شخص اس کی جگہ پر نیابت میں حج کر سکتا ہے، یا پھر اس کے فوت ہونے کے بعد، اگر وہ فوت ہو جائے اس کے بعد کوئی بھی شخص اس کی جگہ پر حج بدل کر سکتا ہے۔ مگر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو شخص بھی حج بدل کر رہا ہے اس کو تمام احکامات کا جاننا ضروری ہے، اور جتنی بھی حج کی شرائط آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں وہ تمام چیزوں سے اچھی طرح واقف ہو اور حج کو وہ صحیح طور پر انجام دے سکے۔ ہمارا چونکہ تجربہ ہے حج پر جانے کا، تو بہت موقعوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی حج پر نیابت میں چلے جاتے ہیں کہ جو بہت سارے امور خود انجام نہیں دے سکتے۔
اگر آپ خود اپنا حج کر رہے ہیں تو اگر آپ صحیح نہیں کر سکتے تو آپ ویل چیئر پر چلے جائیے. آپ طواف کے لیے گئے ہیں اور آپ خود اگر اپنے پاؤں سے چل کر طواف نہیں کر سکتے تو آپ کسی سورس سے وہ جو ہے چیئر وغیرہ اس کے اوپر آپ طواف کر لیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ حج پر گئے ہیں اور اس قدر ازدحام ہے اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ خود کر ہی نہیں رہے تو کوئی بھی آپ کی نیابت میں جا کر طواف کر سکتا ہے، آپ کی نیابت میں جا کر وہ صحیح بھی کر سکتا ہے. لیکن جو شخص حج بدل پر گیا ہے اس کے لیے تمام اعمال کو خود بجا لانا ضروری ہے. نیابت در نیابت نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں حج کے باقی اعمال خود انجام دے لوں اور وہ بوڑھا ہے اور اس سے طواف نہیں ہو رہا یا صحیح نہیں ہو رہی تو وہ حج بدل نہیں کر سکتا. یا مثلاً اور کوئی تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے، مثلاً اس نے کوشش کی کہ اس کی قرت جو ہے وہ صحیح ہو حج پر، اور کوشش کے باوجود اگر تھوڑا بہت فرق رہ گیا یا باقی اعمال میں اسی طرح، تو اگر اس کا اپنا حج ہے تو وہ تو خدا قبول کر لے گا. یعنی اگر اللہ غفور الرحیم ہے، خدا قبول کرنے والا ہے تو وہ قبول ہونا ممکن ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی نیابت میں جا رہا ہے اور اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اس کے طواف وغیرہ صحیح نہیں ہے، یا نیت میں کوئی فرق اگر لگ گیا تو وہ بدل نہیں ہوگا. تو بدل کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ جو شخص بھی کسی کی نیابت میں حج پر جا رہا ہے وہ مکمل طور پر حج کے تمام مسائل سے بھی واقف ہو اور حج کے تمام ارکان جو ہیں ان کو خود اپنی جسم کے ساتھ ادا کرنے کے قابل. اس کے علاوہ باقی مسائل جو ہیں وہ بدل کے انشاءاللہ جب ہمارے پروگرامز آگے جائیں گے تو ہم آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس کال آئی ہے کامران صاحب کی پاکستان اٹک سے. اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا خاتون محرم کے بغیر حج پر جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، وہ جا سکتی ہے، اس لیے کہ حج واجب ہے اور حج ایک اہم رکن ہے اسلام کا. جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، ہم نے آپ خدمت میں عرض کیا ہے. تو عورت پر جب حج واجب ہو جائے تو اس کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی فقہ جعفریہ میں، اثنا عشریہ میں عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے. تو باقی بہرحال ہمارے جو اہل اسلام ہیں ان میں الگ الگ فقہا کی رائے ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کا شوہر حج کیا ہو یا نہ کیا ہو، عورت جو ہے وہ اکیلے حج پر جا سکتی ہے اور اس کا حج عند اللہ قبول ہے. لیکن جہاں تک بہتری کا تعلق ہے یہ تو مجبوری ہے. مثلا اس کا خاوند جاتا ہی نہیں ہے یا جانا چاہتا نہیں ہے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتا، عورت جو ہے وہ خود اس کے پاس اتنا مال ہے جو ذاتی ہے وہ اس کے اوپر حج واجب ہو گیا اور خاوند پر نہیں ہوا. کئی مثالیں ہیں، کئی طریقوں سے ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ محرم کا انتظار کرے، وہ اپنے واجب کو ادا کرے. لیکن بہتر یہ ہے کہ خاتون محرم کے ساتھ جائے، اس لیے کہ حج میں بہت ساری ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ اس کو کسی ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے. تو اگر کوئی شخص اس کا محرم ساتھ ہوگا تو اس کے لیے سہولت ہوگی. اور یہاں میں ضمناً چونکہ یہ بات ہوئی تو یہ بھی عرض کر دوں، تو یہ تو ہمارا کامران صاحب کے لیے جواب ہو گیا کہ عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے فقہ جعفریہ میں حج پر جا سکتی ہے، گروپ کے ساتھ چلی جائے، انشاءاللہ اس کا حج قبول ہوگا. لیکن بعض اوقات کوئی بوڑھے افراد جو ہیں ان کو بھی حج پر اکیلے بھیج دیا جاتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ خاتون ہو، مرد بھی ہوتے ہیں. تو مثلا باپ کو بھیج دیا، دادا کو بھیج دیا تو کسی کاروان کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ، تو وہ بیچارے وہاں جا کر بہت ساری مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں.
تو ایک نئی جگہ پر گئے ہیں آپ، یا وہاں پر چلنا بھی بہت پڑتا ہے، اور پھر زبان کا مسئلہ ہے، پھر احکام کا مسئلہ ہے، پھر ارکان کا مسئلہ، تو بوڑھے افراد جو ہیں وہ بہت ہی اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بزرگ پر حج واجب ہے تو پھر آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی صورت میں آپ میں سے کوئی جوان بھی ان کے ساتھ ضرور جائے، تاکہ ان کو کوئی تکلیف وہاں پر نہ ہو۔ اور اگر مثلاً ان کے ہاں جو جوان ہیں ان میں سے کسی پر حج واجب نہیں ہے تو پھر کم از کم ایسے قافلے میں ان کو بھیجیں کہ جس میں وہ قافلہ سالار یا اس میں جانے والے جو افراد ہیں ان میں سے کوئی اس بات کی گارنٹی دے، ضمانت دے اور تسلی دے کہ ہم ان کو ساتھ لے جا رہے ہیں اور ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ ورنہ بہت سارے ہم نے ایسے افراد کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بیچارے وہاں پر گم ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اور برے حالات میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات جاننی بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہم اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ جو حج کے مقدمات ہیں تو ان کے لیے ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے۔ تو اب جن کا بھی اس سال حج پر جانے کا ارادہ ہے وہ انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے کہ وہ اپنی وضو کو بھی صحیح کریں، وہ اپنے غسل کو، طہارت کو صحیح کریں، وہ اپنے مال کو پاک کریں، اور وہ جو ہے تقلید کو اپنی درست کریں۔ اور اگر وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں تو آج سے ہی نیت کریں کہ ہم فلاں مرجع کی تقلید میں ہیں، تو اس سے تاکہ ان کے اعمال جو ہیں وہ صحیح طور پر ہو سکیں۔ اس کے بعد اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے فزیکلی آپ کو کیسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ جوان ہیں، ماشاءاللہ فٹ ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں آپ جو ہے وہ انشاءاللہ صحیح رہیں گے۔ مگر وہ افراد، جی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب، کہاں سے؟ اظہر عباس، سعودیہ سے۔ جی اظہر عباس، آپ اپنی آواز بند کر دیں ٹی وی کی اور فون سے ہمارے ساتھ بات کیجئے۔ جی بسم اللہ فرمائیں، کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم سعودیہ میں مقیم ہیں اور حج پہ جاتے ہیں، تو ان لیگل طریقے سے جاتے ہیں، یہ کیا ٹھیک ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی اجازت کے طریقے سے جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ ذرا پروگرام سنتے رہیے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی تو یہ میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ زیادہ نہیں چلتے اور چلنا آپ کے لیے دشوار ہے تو پھر جاتے ہی آپ کو وہاں پر بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے ابھی مثلا آپ کا ارادہ ہے اگر اس سال حج پر جانے کا، تو آپ ڈیلی تھوڑا واک شروع کریں اور آہستہ آہستہ اس کی جو ہے وہ بڑھاتے جائیے فاصلہ۔ تو جانے سے پہلے آپ ایک تیاری کریں اپنے آپ کی کہ چلنا جو ہے وہ آپ کی عادت بن جائے۔ اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ حج سے آنے کے بعد، یعنی وہاں اس قدر چلنا پڑتا ہے کہ حج کے آنے کے بعد جہاں پر اگر آپ وہی روٹین رکھیں تو ڈیلی آپ 1 کلو 1 میل 1.5 میل آرام سے آپ چل سکتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ حج پر اس کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ تو وہاں چونکہ چلنا پڑتا ہے تو اس لیے آپ یہاں سے یہ پریکٹس شروع کر دیں اور اپنے آپ کو عادی بنا لیں پیدل چلنے کا۔ اور وہ افراد کہ جو پیدل نہیں چل سکتے تو پھر اس کے لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ پھر وہ کسی سہارے کے بغیر نہ جائیں، کوئی نہ کوئی ان کو ساتھ لے جائے جو ان کی لک آفٹر کرے اور ان کے اعمال کو صحیح طور پر انجام دلوائے۔ تو یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ درمیان میں جو کالز آتی ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس میں مختلف قسم کے مسائل لوگ پوچھتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی اظہر عباس صاحب نے سعودی عرب سے فون کیا ہے، اور سعودی عرب میں اصل میں مسئلہ یہ ہے
کہ 5 سال میں صرف ایک بار آپ حج کر سکتے ہیں، اور 5 سال کے دوران پھر آپ دوسرا حج نہیں کر سکتے لیگلی۔ تو وہاں کا جو طریقہ کار ہے اس میں وہ پھر سٹیمپ لگاتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے حج کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جتنے قوانین ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں۔ مگر ایک بات جاننا بہت ضروری ہے، جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں کی گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں ان کا احترام کرنا ضروری ہے، اور وہ قوانین جو آپ کے دینی امور میں مداخلت نہ کریں، یعنی آپ کو کسی دینی کام سے نہ روکیں۔ مثلا آپ کسی ایسے ملک میں جہاں خواتین کے لیے پردہ جو ہے وہ منع کر دیا جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک کے قانون کا احترام کرتے ہوئے پردہ اتار دیں، یا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں کہیں کہ جناب یہاں اجازت نہیں ہے۔ تو لیکن باقی قوانین، مثلا ٹریفک کے قوانین ہیں، تو ٹریفک میں کیسے چلنا ہے، کہاں رکنا ہے، تو ایسے بہت سارے امور جو ہیں ان کے لیے فقہا یہی کہتے ہیں کہ جس ملک میں آپ ہیں آپ ایک اچھے شہری وہاں پر رہیں اور باعزت رہیں اور قوانین کا احترام کریں۔ بالخصوص حج جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی سعودی عرب کے اندر قانون ہے تو وہ اس پر پابندی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی عزت محفوظ رہے، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کی بے عزتی ہو، آپ کی توہین ہو۔ انسان کے پاس سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس کی آبرو ہے، وہ اس کی عزت ہے، اور عزت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسلام کسی ایسے کام کو جائز قرار نہیں دیتا کہ جس میں کسی کی آبرو ریزی ہو۔ تو اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ بھئی تھوڑی تکلیف ہوگی مگر ہماری بے عزتی نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے ہماری انسلٹ ہو، تو اس صورت میں آپ بے شک چلے جائیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا جاننا بہت ضروری ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، آپ کسی طرف سے بھی اگر سعودیہ میں حج پر آ رہے ہیں تو وہ جو چوکیاں ہیں وہ میقات سے اندر لگائی جاتی ہیں۔ تو اب جب آپ میقات سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو طواف اپنا احرام کی نیت کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے بتائیں گے کہ میقات کیا ہے اور کس طرف سے جا رہے ہیں تو کون سا میقات ہے، اور میقات پر احرام باندھنا کیوں ضروری ہے، اور بغیر احرام کے آگے جانا حرام ہے اور کیا گناہ ہے۔ تو اب چونکہ یہ سوال ہے تو اس کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں سعودی عرب میں رہنے والے، آپ جس طرف سے بھی آئیں گے تو میقات پہلے آئے گا جہاں پر احرام باندھنا ضروری ہے، اور اگر آپ مکے کے لیے جا رہے ہیں تو میقات سے بغیر احرام کے گزرنا حرام ہے۔ تو یا تو اگر آپ نزدیک ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر ایک عمرہ کر لیں، عمرہ مفردہ، ان دنوں میں کہ جن دنوں میں پابندی نہیں ہوتی اور چیک پوسٹ نہیں ہیں، تو اس سے پھر آپ کو یہ سہولت ہو جائے گی کہ آپ بغیر احرام کے مکہ میں آ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ مکہ میں پہنچ جائیں اور وہاں سے پھر مسجد تنعیم سے جو مکہ کے قریب ہے یا مسجد حدیبیہ سے، یعنی جہاں بھی آپ چیک پوسٹ کے علاوہ جا سکیں وہاں سے آپ پھر عمرہ تمتع کا احرام باندھ کر آ کر آپ اپنا عمرہ کریں اور حج کریں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، مثلا جو دور رہنے والے افراد ہیں، مثلا دمام میں ہیں یا ریاض میں ہیں، تو وہ 1 مہینہ پہلے مہینے کے اندر نہیں آ سکتے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس میقات سے تو بغیر احرام کے آگے نہیں عبور کر سکتے، آپ کو اس میقات پر احرام باندھنا ہوگا۔ تو آپ احرام بھی باندھیں گے، جو طریقہ احرام باندھنے کا ہے جس کی ڈیٹیلز آگے آئیں گی۔ اس کے بعد آپ جب چوکی پر آئیں تو اب وہاں سعودی عرب میں کرتے کیا ہیں کہ وہ آپ کا احرام اتروائیں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ لباس پہن لو
اور پھر آپ کو واپس بھیجیں گے. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ دوسرے جو راستے ہیں وہ کچھ ڈرائیورز ہیں سعودی جو آپ کو وہاں سے ادھر ادھر سے بچا بچو کے لے جاتے ہیں. تو وہاں جب آپ کے پاس یہ صورتحال ہو جائے تو پھر آپ عربی جو لباس ہے وہ ایک لمبا کرتا جو عرب پہنتے ہیں تو وہ آپ اپنے ساتھ رکھیے، شلوار قمیض نہیں. تو چپل بھی نہ بدلیں اور سر پر ٹوپی بھی نہ رکھیں، اور وہ عربی کرتا آپ کے ساتھ ہو، اور جہاں وہ آپ کو کہیں کہ لباس اتاریں تو اگر آپ پینٹ شرٹ میں ہیں یا شلوار قمیض میں ہیں تو وہ اتار دیں، اور وہ ایک توپ جسے سعودی عرب میں کہتے ہیں وہ ایک توپ آپ پہن لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ پر ایک کفارہ واجب ہوگا، اور اگر آپ نے شلوار قمیض پہنی یا پینٹ شرٹ پہنی تو 2 کفارے بن جائیں گے. تو سر کو بھی نہیں ڈھانپنا اور پاؤں کو بھی نہیں ڈھانپنا مردوں کے لیے. تو اس میں آپ پہلے سے ہی جو کینچی چپل یا کوئی اس قسم کی جس سے پاؤں کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ سارا نہ چھپے، یعنی بعض اس قسم کے سینڈلز ہیں کہ جن کے اوپر وہ کلپس ہوتے ہیں اور وہ پہننے جائز ہیں، پیچھے بھی کلپ ہوتا ہے، لیکن وہ کہ اس کا پورا پاؤں کا ظاہر جو اوپر والا حصہ وہ نہیں چھپنا چاہیے. تو وہ سینڈل ہوں یا کینچی چپل ہو جس کو ہوائی بھی کہتے ہیں تو وہ پہنی ہوئی ہو، سر پر بھی کوئی چیز نہ لیں اور صرف ایک جو ہے وہ توپ پہنیں. تو اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. تو جہاں بھی پھر آپ خطرے سے نکل جائیں تو وہاں پہنچ کے آپ دوبارہ احرام باندھ لیں. اس سے پھر ایک بکرا جو ہے اس کا کفارہ آپ کے اوپر پڑے گا، اور اگر 2 لباس پہن لیے تو پھر 2 بکرے پڑ جائیں گے. تو یہ ہمارے اظہر عباس صاحب کا جو سعودی عرب سے تھے ان کے سوال کا جواب ہے. تو مقدمات میں بھی ہم ابھی چل رہے ہیں. تو جانے سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ واک کرنا آپ شروع کر دیں تاکہ آپ کو چلنے کی عادت پڑ جائے. اور وہ افراد جو میڈیسنز وغیرہ لیتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ میڈیسنز لے جائیں، وہاں پر لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک چیز وہاں پر جو کامن ہے وہ ہوتی ہے وہ چیسٹ پرابلم اور کھانسی. یہ وہاں پر عموماً جو ہے وہ سب کو بخار ہو جاتا ہے. تو وہاں بھی دوائیں مل جاتی ہیں، لیکن آپ جاتے ہوئے ساتھ اپنے یہاں سے کوئی اچھے کف سیرپ جو ہیں یا اینٹی بائیوٹکس جو ہیں اگر آپ کو جی پی لکھ دے تو وہ اپنے ساتھ لے جائیں، اور اگر نہ لکھے تو پھر کف سیرپ تو پرائیویٹ مل جاتے ہیں، مگر اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ پھر آپ کو وہاں سے بھی مل سکتی ہیں. تو یہ صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو پھر ہی آپ کے اعمال صحیح ہوں گے. اور پھر آخری بات جو آپ کی خدمت میں مقدمات کے سلسلے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حج پر جانے سے پہلے آپ کسی ایسے قافلے کا انتخاب کریں. یہ بات بہت ضروری ہے، اور یہاں ماشاءاللہ قافلے بہت سارے حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو آپ کسی ایسے قافلے کا انتخاب کریں کہ جس میں کوئی نہ کوئی ذمہ دار عالم دین سفر کر رہے ہوں اور تجربہ کار بھی ہوں، یعنی حج کے مسائل سے واقف بھی ہوں اور ایکسپیرینس بھی ہو، اور وہ ذمہ داری بھی لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی 2-3 مولاناؤں کے نام کہ وہ ہمارے ساتھ وہ مولانا بھی جا رہے ہیں وہ مولانا بھی جا رہے ہیں. تو مگر وہ مولانا خود پہلے نہیں گئے ہوئے اور صحیح ایکسپیرینس نہیں ہیں، یا پھر وہ یہ ذمہ داری نہیں لیتے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے حج کے لیے گئے ہیں اور آپ اپنے قافلے سالار کے ساتھ آئے ہیں، آپ جانیں اور وہ جانیں. تو ایسے قافلے کا انتخاب ضروری ہے کہ جس میں کوئی تجربہ کار عالم دین جو ایکسپیرینسڈ بھی ہوں اور وہ یہ ذمہ داری لیں کہ میں آپ کے اعمال کو انجام دلواؤں گا اور آپ کو ساری ہدایات دوں گا. اب اعمال کی 2 قسمیں ہیں. ایک اعمال تو یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین آپ کے ساتھ گئے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ جی ہم آپ کو گائیڈ کریں گے.
لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو عالم دین کے ہوتے ہوئے بھی آپ ہی نے کرنے ہیں. تو جیسے نماز ہے تو نماز آپ نے خود پڑھنی ہے، طواف ہے، وضو ہے، یہ کام آپ نے خود کرنے ہیں. یعنی عالم دین جو آپ کے ساتھ گئے ہیں وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کو بتا دیں، لیکن کرنے آپ نے خود ہیں. تو وہ اعمال جو آپ نے خود کرنے ہیں وہ تو آپ یہاں سے ہی پریکٹس کر کے اور یاد کر کے جائیں گے، لیکن وہاں پر بھی عالم دین کے ہونا ضروری ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں پر مسائل درپیش ہو جاتے ہیں. مثلا خواتین حج پر گئی ہیں تو ان کے مسائل ہیں. اگر وہ ایام شروع ہو گئے تو اب وہ کیا کریں، طواف کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، صحیح کر سکتی ہیں نہیں، ان کے احرام کا کیا ہوگا، ان کے وقوف کا کیا ہوگا. یا مثلا کسی ایسی جگہ پر آپ کو مجبور کر دیا جائے ٹھہرنے کے لیے کہ وہ جگہ منا میں نہیں ہے، عرفات میں نہیں، اب وہاں پر کیا کریں. تو طواف کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اس کے لیے ایک تجربہ کار اور عالم دین کا ہونا ضروری ہے جو وہاں پر آپ کو گائیڈ کریں. تو جانے سے پہلے آپ کسی رسپانسیبل قافلے کا انتخاب کریں کہ جس میں علماء بھی ہوں اور وہ یہ ذمہ داری لیں کہ ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم آپ کو پوری طرح سے حج کے مسائل بتائیں گے اور آپ کو رہنما رہیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے بھی اتفاق ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ، کہ جب وہاں پر ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو عمرہ ہی نہیں ہوا اور ان کا تو میقات پر صحیح جہاں لے جانا تھا وہاں نہیں لے گئے. مثلا یہاں سے اب چلے ہیں مکہ جا رہے ہیں اور مکہ سے جدہ، اور جدہ سے اگر آپ ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ مکہ نہیں جا سکتے اور نہ آپ احرام باندھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے جدہ اتر کر پہلے جوفہ جانا ہوگا. اب کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اتفاق، کچھ لوگ ملتے ہیں کہ جی ہمیں تو جوفہ لے ہی نہیں گئے اور جدہ ایئرپورٹ سے ہم نے احرام باندھ لیا اور ادھر آ گئے ہیں اور اب ہم تو عمرہ بھی کر چکے ہیں. تو وہ عمرہ باطل ہے، اور اگر عمرہ تمتع باطل ہو گیا تو حج کیسے ہوگا. تو چنانچہ یہ میں نے جیسا پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ مذاق نہیں ہے. اس کے لیے آپ ایک اچھے سے قافلے کا انتخاب کریں کہ جو آپ کو وہاں پر لے جائیں اور اعمال آپ کے صحیح انجام دلوائیں. اور ایک اور پوائنٹ یہاں پر ضروری ہے، مدینہ کے اندر جو اکاموڈیشن ہے وہ تو الحمدللہ آج کل جو ہے وہ سب صحیح ہے. حرم کے ارد گرد جو اچھے اچھے ہوٹل سب بن گئے، تو وہاں کی رہائش جو ہے وہ زیادہ ایکسپینسز بھی نہیں ہوتے اور وہ حرم کے قریب ہی اچھے اچھے ہوٹل سب کو مل رہے ہیں. اصل بات ہے مکہ کی. مکہ کے اندر حرم کے اطراف میں بہت ساری بلڈنگیں گر گئی ہیں، بلکہ ساری ہی گر گئی ہیں، اور صرف 2-4 بڑے بڑے جو 5 سٹار سے بھی اوپر سٹار والے ہوٹلز ہیں جن میں جانا جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے، بہت مہنگا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ قافلے زیادہ تر آج کل دور ٹھہر رہے ہیں اور وہ 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے حرم سے. تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں ان سے پہلے یہ پوچھ لیں کہ مکہ میں ہماری رہائش کہاں ہوگی، اور پھر اس کے حساب سے آپ تیار ہو کر جائیں. یعنی اگر آپ کی رہائش 2-3 کلومیٹر دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں حرم میں آسانی سے نہیں پہنچ سکیں گے. تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ سواری پر جائیں گے، اور حرم جانا تو آسان ہے، وہاں سے اگر کوئی سواری بھی مل گئی تو حرم حرم کہہ رہی ہوگی، مگر جہاں آپ رکے ہیں کسی محلے میں اندر گلیوں میں کوئی گھر ہے تو وہاں واپس کیسے جائیں گے. تو یہ بھی آپ ذہن میں بات رکھیے. اور ظاہر ہے رہائش کا جو اختلاف ہے یعنی دور کی اور قریب کی، تو اس میں پھر پرائس کا بھی فرق بہت زیادہ ہے، کیونکہ نزدیک جو ہوٹل ہوں گے ان کی پرائسز زیادہ ہوں گی. تو یہ مقدمات کے سلسلے میں آج کا ہمارا پہلا جو پروگرام تھا آپ کی خدمت میں، اور امید ہے آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا. اور آئندہ چل کے ہم اپنے آنے والے جو پروگرامز ہیں ان میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حج کے تمام مسائل اور جو اس کے اندر آپ کے اراکین ہیں ان کو ادا کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ خدمت میں پیش کریں گے.
اور آپ خدمت میں یہ گزارش بھی ہے کہ جب آپ یہ پروگرام سنیں، کوئی کویسچن اگر آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ تفصیل سے اس کو جاننا چاہیں، یا ہو سکتا ہے کبھی ہماری توجہ اس طرف نہ ہو، تو آپ بے شک ہمیں کال کیجئے اور ہم آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ دیں گے۔ تو یہ ہمارا سلسلہ پروگرام انشاءاللہ حج جانے تک جو ہے وہ ہفتہ وار آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہے گا۔ آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔